بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نور عقائد کے محترم عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک گنہگار کفن چور کی ہے۔ نہ صرف کفن چوری کرتا تھا بلکہ ساتھ ہی خودوں کی بے حرمتی بھی کرتا تھا۔ اس کفن چور کا عبرتناک انجام کیا ہوا؟ تو میرے پیارے دوستوں، یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے، اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، ایک گاؤں میں بدنام کفن چور رہتا تھا۔ وہ آخر مردوں کی خبر کھود کے کفن چراتا تھا، بلکہ بعض اوقات ان کے جسموں کی بے حرمتی کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کے گناہوں سے تنگ آ چکے تھے، لیکن اس قدر وہ چالاک اور بے ظالم تھا، لیکن کوئی بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد دنیا ہی فائدے کے لیے قبرستان کو لوٹنا، اپنی حیوانی خواہشات کو پورا کرنا تھا۔ گاؤں والے اس کے خوف میں مبتلا تھے اور ہر جنازے کے بعد یہ اندیشہ ہوتا تھا یہ کفن چور قبرستان میں آ کر گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ اسی گاؤں میں ایک نیک نہایت پاک صاف عورت رہتی تھی، جس کی زندگی اللہ کی عبادت، صدقہ و خیرات اور نیک کاموں میں گزرتی تھی۔ لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ مسکینوں کی مدد کرتی، یتیموں کا سہارا بنتی اور سب کے لیے دعائیں کرتی۔ گاؤں والے اسے جیتی جاگتی ولیہ مانتے تھے۔ ایک دن وہ عورت بیمار ہو گئی اور جلدی اس کا انتقال ہو گیا، اور گاؤں کے لوگ غم زدہ تھے اور انہوں نے بڑا احترام کے ساتھ اس کی تکفین کی۔ قبرستان میں ایک خوبصورت جگہ اس کے لیے منتخب کی گئی اور دعا کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ جب کفن چور کو نیک عورت کی موت کی خبر ملی اور اس کی بری نیت جاگ اٹھی، اس نے سوچا یہ موقع بہترین ہے۔ وہ جانتا تھا کہ لوگ بے پناہ اس عورت کو عزت کرتے تھے، لیکن یقیناً اس کا کفن بہت قیمتی ہوگا۔ اس نے اپنی عادت کے مطابق رات کے اندھیرے میں قبرستان جانے کا منصوبہ بنایا۔ رات کا گہرا سناٹا تھا، چاند کی روشنی دھیمی تھی اور ہوائیں تیز چل رہی تھی، درخت کے پتے ہل رہے تھے۔ کفن چور نے اپنے اوزار اٹھائے اور قبرستان کی طرف چل دیا۔ جیسے ہی وہ قبرستان پہنچا، اس کی نگاہیں اس تازہ قبر پر جم گئی جہاں نیک عورت دفنائی گئی تھی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، ہر طرف خاموشی تھی، لیکن ایک عجیب سی ہیبت ناک فضا محسوس ہو رہی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اندھیرے میں کوئی اسے دیکھ رہا ہو، لیکن اس نے اپنی نیت پر قائم رہا اور قبر کھودنے لگا۔ جیسے ہی اس نے مٹی ہٹانا شروع کی، ایک عجیب سی سرگوشی کی آواز سنائی دی۔ آواز قبر کے اندر سے آ رہی تھی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، رک جا، یہ مقام ناپاکی کا نہیں ہے اور یہ جگہ پاک ہے اور تو ناپاک ہے۔ لیکن کفن چور نے اس آواز کو وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ مٹی ہٹانے کے دوران اچانک اس کے اوزاروں سے ایک چنگاری نکلی، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ جیسے ہی اس نے کفن کھولنے کی کوشش کی، ایک عجیب و غریب منظر اس کے سامنے آیا۔ اچانک نیک عورت کے جسم سے حرکت ہوئی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس عورت کے چہرے پر ایک نورانی جلال تھا اور اس کی آنکھوں میں ایسی طاقت تھی جو کسی کو بھی پتھر بنا سکتی تھی۔ کفن چور پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے اس کے قدم زمین پر جم جاتے ہیں۔ اچانک وہ عورت اپنا ہاتھ اٹھاتی ہے اور اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارتی ہے۔ وہ تھپڑ اتنا زوردار تھا اور کفن چور زمین میں گر جاتا ہے اور اس کے چہرے پر ایک ایسا نشان بن جاتا ہے ابھی نہ مٹنے والا تھا۔ تھپڑ مارنے کے ساتھ ہی اس عورت کی آواز ایسی گونجتی ہے، بدبخت انسان، انہیں اللہ کی نیک بندی کی بے حرمتی کرنے کی جرأت کیسے کی؟ جا، اپنی سزا کے لیے تیار ہو جا۔ کفن چور خوف زدہ ہو کر قبرستان سے بھاگتا ہے۔ اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے پورا قبرستان اس کے پیچھے آ رہا ہو۔ اس کی کانوں میں گونجتی ہوئی آوازیں، تھپڑ کی گونج اسے پاگل کر دیتی ہے اور گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچتا ہے، لیکن اس کا دل سکون نہیں پاتا۔ کئی دن اور کئی راتیں اسی طرح گزرتی ہے۔
اس کے چہرے پر تھپڑ کا نشان ہر کسی کو نظر آتا ہے اور اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتا ہے۔ آخر کار کچھ دن گزرنے کے بعد ایک قریب مشہور اللہ والے کے پاس جانے کا ارادہ کرتا ہے۔ وہ اللہ والوں کی محفل میں پہنچ کر کئی دن اپنا چہرہ چھپا کر بیٹھتا ہے۔ اسے ایک دن اللہ والے پوچھتے ہیں، تم اپنا چہرہ کیوں چھپاتے ہو؟ کفن چور رونے لگتا ہے اور اپنی پوری کہانی اللہ والے کے پاس سناتا ہے۔ وہ بتاتا ہے وہ کیسے کفن چور تھا، کیسے انہیں نیک عورتوں کی خبریں کھودی اور ان کے کفن چرائے اور ان کے ساتھ بے حرمتی کی، اور آخری خبر کھودتے ہوئے ایسے ایک نیک عورت نے خبر میں زندہ ہو کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے اس کے منہ پر انگلیوں کے نشان بن گئے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد وہ بہت شرمندگی کے ساتھ اللہ والے سے پوچھتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ اللہ والے نرمی سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بے حد معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، ہر گنہگار کی توبہ قبول کرنے والا ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے۔ تم اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرو اور اللہ سے معافی مانگو اور اپنی باقی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنے کا عہد کرو، اللہ تجھے ضرور معاف کرے گا۔ کفن چور اللہ والے کی بات سن کر مطمئن ہوتا ہے اور توبہ کا عہد کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ والے اس سے پوچھتے ہیں، جب تم قبر کھودتے تھے کیا تمہیں کسی مردے کا چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا دیکھا؟ وہ کفن چور کہنے لگا، ہاں میں نے کئی مردوں کے چہرے قبلے سے ہٹے ہوئے دیکھے ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے، ایسے مردے دنیا میں گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں جن کی سزا انہیں قبر میں ملتی ہے۔ وہاں موجود تمام حاضرین اللہ والے سے دریافت کرتے ہیں، وہ کون سی گناہ ہے جن کی وجہ سے مردے کا چہرہ قبلے سے ہٹ جاتا ہے؟ اللہ والے نے بتایا، وہ 8 گناہ ہے جن کی وجہ سے مردے کا چہرہ قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت پہ کوتاہی کرنا۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 3، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ نمبر 4، زنا کرنا۔ نمبر 5، یتیموں کا مال کھانا۔ نمبر 6، سود لینا اور دینا۔ نمبر 7، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا۔ نمبر 8، لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرنا۔ اللہ والے کی یہ نصیحت سب کے دل پر اثر کرتی ہے اور رو رو کر وہ اپنی گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کا عہد کرتے ہیں۔ وہ کفن چور اپنے گاؤں واپس چلا جاتا ہے اور گاؤں والوں کے سامنے اس کے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کی سچی توبہ دیکھ کر اسے معاف کر دیتے ہیں۔ وہ کفن چور باقی زندگی اللہ کی عبادت اور نیکی کے کاموں میں گزارتا ہے، لیکن اس کے چہرے پر وہ نشان دکھتا رہتا ہے جو اسے اس کے ماضی کے گناہ یاد دلاتا رہتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو تو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان گناہوں میں ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔